شیعہ اور سنی اسلام کے سب سے بڑے دو فرقے آخر آپس میں ہی کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ پارا چنار میں بسز کے اوپر فائرنگ کی گئی جس میں 36 لوگ مارے گئے جن میں میجورٹی شیعہ تھے، اور یہ پارا چنار کے رائٹس 1936 سے ہو رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ڈومیسٹک کنفلکٹ ہے، اس کے علاوہ سنی شیعہ کنفلکٹ کنٹریز کے درمیان بھی چلتے آ رہے ہیں۔ صرف فرقے کی بنیاد پہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سعودی عربیہ اور ایران ہے۔ 1980 کی ایران اور عراق کی جنگ بھی انٹرنیشنل لیول پہ سنی شیعہ جنگ تھی جس نے ایران اور عراق میں ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ پھر اس کے بعد عراق میں 2003 میں سنی شیعہ فسادات ہوئے جس میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ یہ قتل عام مسلمانوں نے مسلمانوں کا ہی کیا، بھائی نے بھائی کا ہی خون بہایا۔ پھر 2011 سیریا میں سول وار چھڑی جس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب اموات ہوئی۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں بھی سیریز آف پروٹیسٹ ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں عراق، لیبیا اور یمن میں خانہ جنگی ہوئی۔ نتیجے میں کئی ریاستیں اور شہر تباہ ہو گئے، وہاں کے معاشرے اجڑ گئے اور تقریباً 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ یہ سلسلہ 7ویں صدی سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ملینز آف مسلمز قتل ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس بیسک آئیڈیالوجی ڈیفرنسز کو، اس عقیدے اور اس سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو عقیدہ، جو سوچ شیعہ کو سنی کے اور سنی کو شیعہ کے خون کا پیاسا بناتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 ماہ قبل 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ربی کے ساتھ اپنی زندگی کا آخری حج فرماتے ہیں۔ اسی حجۃ الوداع کے دوران آخری خطبہ بھی فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، ایک کتاب اللہ یعنی کہ قرآن پاک اور دوسرا اہل بیت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپسی کے سفر میں ایک مقام پر رکے جس کا نام غدیر خم ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف علاقوں کے لوگ تھے اور غدیر خم ہی وہ مقام تھا جہاں سے الگ الگ سمت کے راستے نکلتے تھے، وہاں سے قافلوں کو الگ ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات کے بارے میں جانتے تھے، اور صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اس کے بعد اہل البیت۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی میں جس کا مولا، علی بھی اس کا مولا۔ یہی وہ پہلی کڑی تھی جہاں سے شیعہ اور سنی کی بنیادیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ صحابہ نے اس عمل اور اس حکم کو آخری وصیت کی طرح لیا، اور کچھ مسلمانوں نے حضرت علی پہ دوسرے اصحاب رسول کو فوقیت دی۔ غدیر خم کے بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دوریاں بڑھنے لگی، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں تھے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لاؤ شانے کی ہڈی اور قلم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس پہ سیدنا عمر رضی نے فرمایا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود اصحاب رسول اور اہل البیت میں اختلاف پڑ گیا اور سب جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ شانے کی ہڈی اور قلم کہ رسول اللہ ہمیں لکھ دے، اور کوئی عمر رضی کی بات دہرا رہا تھا۔ چنانچہ جب شور اور غوغا زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں تفرقہ بڑھ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کے معاملے پہ بحث ہوئی،
کئی صحابہ چاہتے تھے کہ غدیر خم کی وصیت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا تھا اور مولا علی کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول بنا دیا گیا۔ ان سب مسئلوں کے علاوہ ایک اور ایسا مسئلہ ہے جو سنی اور شیعہ فسادات کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے باغ فدق کا معاملہ۔ باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جاگیر تھی جو بی بی فاطمۃ الزہرا کو کبھی نہ مل سکی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم جو ترکہ چھوڑیں اس کی وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے باغ فدق کے ساتھ ساتھ مدینہ اور خیبر کا صدقہ بھی خلیفہ نے اپنے پاس رکھا۔ بعد میں مدینہ کا صدقہ حضرت امام علی کو حضرت عمر رضی نے حوالے کیا، پر باغ فدق اور خیبر کی پراپرٹیز روک لی۔ باغ فدق کی بات پہ بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اتنی ناراض تھی کہ زندگی بھر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، اور یہاں تک کہ بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام جب وفات پا گئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اطلاع تک نہیں دی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں تدفین کر دی۔ اس سب کے علاوہ سنی اور شیعہ میں جو لڑائی کی سب سے بڑی وجہ رہی ہے آج تک، اس میں جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان کے واقعات ہیں۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے گمراہ مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ دوستو، یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو پراپر بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کو ہم پارٹ 2 میں جانیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسپیشلی کسی ٹاپک پہ بات کروں تو کمنٹ میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔